شادی ہو بھی نہیں سکتی۔ السلام علیکم، میرا نام عبد القیوم ہے، میں جھارکھنڈ سے ہوں۔ ہمارے علاقے میں زیادہ مسلکی لڑائی ہوتا ہے، تو کچھ ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غیب کی علم کے بارے میں میرا سوال ہے کہ ادھر یہ مسئلہ زیادہ چھڑتا ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑا آپ کلیئر کیجیے۔ بھائی نے ایک سوال کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب کے تعلق سے انہوں نے کہا بہت زیادہ ان کے پاس اختلافات ہوتے ہیں لوگوں میں کہ آپ کو علم غیب تھا، کچھ لوگ کہتے نہیں تھا، تو اس تعلق سے ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب کے تعلق سے مسلمان افراط اور تفرید کا شکار ہے، مطلب یا تو باؤنڈری سے آگے چل جا رہے ہیں یا تو باؤنڈری سے پیچھے رہ رہے ہیں، جبکہ ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ وہی کہے جو کتاب و سنت کے مطابق ہو، جو اگر ہے تو ہے، جو نہیں ہے تو نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا اتنا جتنا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو دیا تھا، لمیٹڈ اسکوپ کے ساتھ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دیگر انبیاء اور رسول کو علم غیب ہوتا ہے اتنا ہی ہوتا ہے جتنا ان کا رب انہیں دینا چاہتا ہے، لمیٹڈ کنڈیشنل علم غیب ہوتا ہے انبیاءوں کو، ٹھیک ہے؟ جیسا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے علم غیب دیا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے علم غیب میں اپنی کائنات کا علم بتایا، جس کی وجہ سے ستارے اور سیاروں کو انہوں نے رد کیا جو قوم عبادت کرتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں لے جا کر اللہ رب العزت نے علم غیب تو بتایا نا، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، جو انبیاء انتقال کر چکے وہ جو انبیاء انتقال کر چکے آپ کے پیچھے نماز پڑھے، علم غیب تو ہے یہ۔ تو اللہ رب العزت اپنے انبیاؤں کو علم غیب دیتا ہے، لیکن اتنا جتنا مناسب ہوتا ہے، ان کو ضرورت ہوتی ہے۔ اب اس میں افراط تفرید کے ہم کیا شکار ہوتے ہیں؟ کچھ لوگ سیدھے سے بولتے ہیں رسول اللہ کو علم غیب نہیں تھا، یہ بھی غلط ہے، اور کچھ لوگ کہتے تھا اور مکمل تھا، زمین آسمان، بارش کب ہوں گی، ہوا کب چلیں گی، کون مرے گا کون زندہ ہوگا، یہ دونوں ہی جو ہے افراط اور تفرید کے شکار ہے، غلطی پر جا رہے ہیں۔ تو ایک انسان کا جو قرآن حدیث کے مطابق عقیدہ رکھتا ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب ہوتا ہے اتنا جتنا رب انہیں دینا چاہتا ہے، اور صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے علاوہ کسی کو علم غیب نہیں ہوتا، کسی کو نہیں، کوئی لمٹ اور کوئی کنڈیشن میں نہیں، کسی کو نہیں، صرف انبیاؤں کو جتنا اللہ چاہتا ہے۔ بات سمجھ رہے آپ؟ اب کوئی کہے نہیں، لمٹ لیس، رسول اللہ کو مکمل علم غیب تھا، مکمل ہر چیز کا۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے تو سیرت نبوی کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ایسے کئی واقعات آتے ہیں جس کے اندر، اور خود قرآن کا اگر مطالعہ کرے تو کئی آیتیں آتی ہیں اس میں اللہ کے رسول سے کہلوایا گیا، اے نبی کہہ دو کہ اگر میں آگے کیا ہونے والا جانتا تو میں اپنے لیے خیر کو طلب کرتا، خیر کو چن لیتا، اگر میں جانتا آگے کیا ہونے والا ہے تو دنیا اور زمین آسمان کے خزانے میں اپنے لیے جمع کر لیتا، لیکن مجھے یہ علم نہیں دیا گیا۔ ٹھیک، اب جو لوگ کہتے ہیں نہیں مکمل علم تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے کچھ دلائل بھی پیش کرتے ہیں، دلائل، ٹھیک ہے، ایک بہت بڑے علامہ ڈاکٹر صاحب جو ٹی وی پر جو آتے ہیں ان کی دلیل کے رد میں میں انشاءاللہ اپنا جواب رکھتا ہوں، کیونکہ وہ بہت مضبوط ایک دلیل لے کر آتے ہیں۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر کتب حدیث میں بھی واقع آتا ہے کہ ایک صحابی جن پر لوگ الزام لگاتے تھے کہ ولد الزنا ہے، وہ کیا ہے؟ ولد الزنا ہے، زنا کی اولاد ہے، اور ان کی طرف دو باپ منسوب کیے جاتے تھے، ایک جو ان کی والدہ کا شوہر اور ایک جن سے ان کی والدہ نے زنا کیا ہے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے رسول اللہ سے سوالات کی بوچھار کر دی، بالکل ہر کوئی سوال کرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چڑ گئے اور کہا آج جس کو جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لے۔ تو وہ صحابی نے سوچا کہ آج غنیمت موقع ہے، سارے صحابہ موجود ہیں، رسول اللہ نے کہا کہ جس کو جو پوچھنا ہے پوچھ لے۔ اب میں فوراً پوچھنے تو اللہ کے رسول میرا باپ کون ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں جو میری ماں کا شوہر ہے، وہ فوراً کر کے اللہ کے رسول میرا باپ کون ہے؟ جو میری ماں کا شوہر ہے، یا جو لوگ میرے کو منسوب کرتے ہیں، تو کہا تیرا باپ وہ ہے جو تیری ماں کا شوہر ہے، مطلب تو ولد الزنا نہیں ہے۔ لیکن ان کی شخصیت بعد میں بھی ڈسپیوٹ میں ہی رہی، رسول اللہ کے بعد بھی کچھ لوگ ان کا مذاق اڑاتے رہتے تھے۔ بہرحال خیر، تو آپ سب نے بیان کر دیا۔ اب وہ علامہ صاحب کیا بولتے ہیں، ہاں آپ دیکھو میاں بیوی کا عمل کہاں ہوتا ہے، چھپکے ہوتا ہے، اکیلے میں ہوتا ہے، یہی تو علم غیب ہے، آپ تم کو پتا تھا، لیکن وہ اولاد کس کی ہے؟ اور آدمی بولتا صحیح بات ہے، پورا علم ہوگا اللہ کے رسول کو، اس لیے کہ یہ بات تو کون بتا سکتا ہے کہ ایک عورت نے کس ساتھ کیا کیا جس سے حمل ٹھہرا، سوائے اس کے اس کو علم غیب ہو۔ لیکن میرے بھائی بس تھوڑی سی عقل اگر تم وہاں اپنا لیتے تو شاید یہ استدلال، یہ وہ بھی سمجھتے ہیں وہ لوگ، لیکن بس لوگوں گھمانے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعے وہی وہ بتایا گیا تھا کہ اس کا باپ کون ہے، نہ کہ ان کو پتا تھا۔ یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ جبرائیل آئے تھے وہ بات لے کر، تو یہ اس کی دلیل نہیں، یاد رکھیے اس کی دلیل نہیں۔ اب آئیے دوسرے واقعہ جو ثابت کرتے کہ آپ کو علم غیب نہیں تھا،
اس میں پہلا واقعہ آپ سنیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودن نے دعوت دی. یہ تو صحابی کے باپ کو آپ بتا رہے ہیں. جب صحابی کے باپ بتا کے اس کی نسل کو آپ پاک کر رہے ہیں، اگر واقعے میں 100% علم غیب تھا تو پھر یہاں دیکھیے اب اس واقعے کو آپ سوچیے، تھوڑا غور کیجیے. وہاں نبی کی صرف عزت کا معاملہ تھا، یہاں نبی کی جان کا معاملہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعوت قبول کی. اس نے آپ کو کھانا پیش کیا. 2 صحابہ آپ کے ساتھ اور تھے جو 3 لوگ گئے تھے. ایک صحابی نے لقمہ نگل لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لقمہ لے کے صرف چبایا. چباتے ہی جبریل آئے اور کہا اللہ کے رسول اس میں زہر ہے. آپ نے اس کو تھوک دیا. ایک صحابی کھا چکے تھے، ان کی وہیں وفات ہو گئی. یہاں اگر رسول کے علم غیب مکمل تھا اور آپ نے اس صحابی کی عزت بچائی تو میرا سوال ہے یہاں علم غیب کیوں نہیں تھا اور نبی نے کیوں اس صحابی کی جان نہیں بچائی؟ سمپل، انتقال کر گئے نا. عزت بچانا اہم تھا یا کسی کی جان بچانا اہم تھا؟ بتائیے آپ. اور خود کیا کوئی انسان معلوم ہوتے ہوئے زہریلی چیز کھا سکتا ہے؟ جبکہ صحیح بخاری کی روایت آپ نے خود فرمایا جب آپ کے کلیجے میں تکلیف ہوتی تھی، مرض الموت، جب آپ مطلب وہ ایسا مرض جس میں آپ کو موت آئی، تب آپ نے فرمایا اور کہا اے عائشہ یہ جو تکلیف ہے نا، یہ اس یہودن کے زہر کا جو میں نے ایک لقمہ چبا لیا تھا وہ زہر آج اثر کر رہا ہے. مطلب زہر کے ایسے بھی اقسام ہوتے ہیں جو سالوں سال اثر اپنا باقی رکھتے ہیں. تو آپ نے اپنی بیماری کی اور موت کی وجہ اس زہر کو بتایا، کہا یہ وہ ہے. تو کیا ایک انسان مومن زہر معلوم ہوتے کوئی چیز کھا سکتا ہے کہ بتائیے؟ تو کہاں پھر مکمل علم غیب ہوا؟ وہاں جبرائیل نے آ کر بتایا ہوں گا جیسا یہاں آ کر بتایا. دوسرا واقعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قبیلے کے لوگ آئے کہ اللہ کے رسول، بڑا مشہور واقعہ ہے. ہمارے پاس کچھ لوگ بھیجیے، ہم ان سے اسلام سیکھنا چاہتے ہیں. آپ نے 70 ایسے لوگ جو قرآن حدیث کے علم کے ماہر تھے سلیکٹ کیے اور ان کو بھیجا. قوم نے دغابازی کی، جھوٹ کہا تھا، اور جو ہی وہ لوگ آئے انہوں نے ایک ایک کر کے پوروں کو قتل کر دیا. 3 لوگ بچ کر پہاڑ پر بھاگ گئے. تینوں سے وعدہ کیا کہ ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے. 2 نیچے آنے کے بعد 2 کو قتل کر دیا، 1 کو چھوڑ دیا. انہوں نے وہ خبر پہنچائی آپ تک کہ اس طرح سے ہمارے ساتھ سلوک ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات پتہ چلی، آپ نے روایت میں آتا 40 دن تک فجر کی نماز میں اس قوم کے لیے بد دعا کی. 40 دن تک فجر کی نماز میں بد دعا کی. تو کیا میں یہ سوال کرتا ہوں، جو صحابہ اپنے نبی کو اپنے جان سے زیادہ محبوب سمجھتے تھے اور جو نبی اپنے صحابہ کو اپنے جان زیادہ محبوب سمجھتا تھا، کہ جن کے مارنے کے عوض 40 دنوں تک اس قوم کو فجر کی نماز میں بد دعا دی، وہ نبی کو علم غیب ہونے کے بعد یہ 70 کو بولتا تھا جاؤ تم جاؤ، آزمائش ہے تمہاری. بھیجتا تھا کہ وہ نبی، وہ کہتا تھا مجھے سب پتا ہے کس چال سے سب کو قتل کر دو یہاں پکڑ کے. ہے نہیں ہے؟ بتائیے مجھے یہاں کہاں گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب؟ 70 صحابہ مارے، ان 70 صحابہ مارے جا رہے، سارے کے سارے ٹاپ موسٹ قرآن حدیث کا علم رکھنے والے، ایک دم چوٹی کا. ہاں تو 100% نہیں تھا. میں یہ بتانا چاہتا تھا جتنا اللہ نے دیا تھا. خبر میں کیا ہو رہا 2 مردوں کے ساتھ؟ آپ نے بتایا نا 2 پہ عذاب ہو رہا ہے، 1 پہ پیشاب کی چھینٹوں سے چغلی. تو یہ علم غیب تھا، لیکن یہ اللہ نے جبرائیل کے ذریعے بتایا تھا. آپ کی ذات سے آپ کو علم غیب نہیں تھا، یاد رکھیے، آپ کی ذات سے نہیں تھا. بہت سے لوگوں کا ایسا ہوتا ہے بس یہ کہے کہ شروع ہو جاتے ہیں، ہے نا. اب جیسا لیکچر میں نے کہا آپ سب کی موت، مرض الموت، تو ارے نبی کو موت کی بات کر رہا، لعنتی ہے، یہ تو یہ ہے، یہ تو فلاں ہے، یہ تو یہ ہے، اور بس گالیاں بکنا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ قرآن نے خود نبی کے لیے موت کا استعمال کیا، 3 جگہ میں نبی کے لیے موت کا استعمال. خود ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خطبہ اگر آپ سن لیں، جس خطبے میں اللہ کے رسول کی وفات کے بعد حضرت عمر کو سمجھانے کے بعد آپ ممبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیے، تو یہ جتنے بھی حضرات ہیں نا جو موت کا لفظ نبی کے لیے استعمال نہیں کرتے ہیں، ان کے نیچے سے زمین ہی نکل جاتی، زمین پوری نکل جاتی، خلا میں لٹک جاتے بیچارے. کیا ابوبکر صدیق کا وہ خطبہ ایک ایسا خطبہ تھا کہ اگر کوئی پڑھ لے تو سمجھ جائیں گا کہ کیا ہے. آپ کھڑے ہوئے حضرت عمر کو سمجھانے کے بعد اور پھر خطبہ دیا، اور خطبے میں یہ کہا کہ جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جاننے اللہ زندہ ہے، اس کو موت نہیں آتی ہے. من کان یعبد محمد، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے. پھر آپ فرماتے من کان یعبد محمد، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے وہ جان لے فإن محمدا قد مات، تو محمد آج مر چکے ہیں. مات کا لفظ استعمال کیا. کیا ابوبکر کر سکتے ہیں تو مجھے کرنے میں کیا حرج ہے؟ کیا ابوبکر کا عقیدہ ہے کہ نبی کو موت آتی ہے تو مجھے اس عقیدے پہ چلنے میں کیا حرج
ہے نا. اللہ نے قرآن میں کہا انک میتون و انہم میتون، اے نبی تمہیں بھی موت آئیں گی اور ان کو بھی موت آئیں گی. موت کا لفظ استعمال کیا سیدھا. ٹھیک. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ رسول افئن مات، محمد اللہ کے رسول ہے، ان سے پہلے کئی رسول گزرے، اگر وہ مر جائے فئن مات او قتلا، اور اگر قتل کر دیے جائے تو کیا تم اسلام سے پھر جاؤ گے؟ پھر موت کا لفظ آیا ہے نا. تو بہرحال یہ کیا ہے، بس کم علمی ہے، کم عقلی ہے، اور اتنا کم علم اور کم عقلی کے لوگ مظاہرے کرتے ہیں. اور بالخصوص جس علاقے سے آپ آتے ہیں وہیں ہمارے ایک دوست تھے، وہ اڑیسہ گئے تھے. مطلب وہ پورا ایک علاقہ ہے جہاں بہت علم کی ضرورت ہے، اور ایسے لوگ جو وہاں کے ہیں جن کو علم ہے ان کا کام ہے کہ وہاں صحیح علم پہنچائے. تو وہ کہنے لگے میں جمعہ کے خطبے میں گیا اور وہاں ایک شخص ممبر سے خطبہ دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اللہ رب العزت کے 2 بیٹے ہیں. نعوذ باللہ. عیسائیوں نے تو ایک کہا تو وہ کفر میں چلے گئے، اس نے 2 کہہ رہا، اللہ کے 2 بیٹے ہیں. ایک عبد القادر جیلانی اور ایک کوئی تو بھی ہے، اللہ رحم کر. ممبر پہ سے جمعہ کے خطبے میں اللہ کے 2 بیٹے ہیں. عیسائیوں نے تو ایک کہا اور وہ خارج ہو گئے اسلام سے اور وہ عیسائی بن گئے اور وہ کفر ہو گئے. لقد کفر الذین قالوا، جس وہ لوگوں نے کفر کیا جس نے کہا ہے اللہ 3 میں سے ایک ہے. تو عیسیٰ کو صرف ایک بیٹا بولنے کی وجہ سے وہ کفر میں چلے گئے اور اس نے 2 ثابت کر رہا ممبر پہ سے. اللہ رحم کرے. یہ لا علمی کا حال ہے. اسی طرح ایک صاحب تھے، ایک مرتبہ مجھے ملے، وہ ایک ایسے علاقے کے تھے کہ جہاں بہت علم کی کمی ہے. ان سے ایک بار میں نے بات کی اور میں نے دیکھا وہ کچھ کام کر رہے تھے. میں نے کہا رمضان کا مہینہ اور یہ ورکر آپ کے ساتھ ابھی بھی کام کرتے ہیں؟ تو ان کے مالک نے کہا ان کو جاؤ، بولے بھی تو رمضان میں نہیں جاتے. کیوں؟ کہ بولے ان کی عید صرف محرم میں آتی ہے. سنی مسلمان اور صرف محرم عید مناتے اور 10 دن کا تہوار ہوتا تو اپنے وطن اور گاؤں جاتے. ان کو عید بھی نہیں پتا، بقرعید بھی نہیں پتا کیا ہوتی ہے، رمضان عید نہیں مناتے. معلوم آپ کو، ان کو معلوم ہی نہیں رمضان کی عید. بولے ہم یہاں مہاراشٹر میں آتے ہیں، ہم کو معلوم ہو رہا رمضان کی عید رہتی. بولے بقرعید ان کے بعد عید صرف ایک ہے، محرم کے پورے 10 دن عید مناتے ہیں. سبحان اللہ. یہ حالت جہالت ہے. تو بہرحال ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ایسے لوگوں سے بحث نہ کریں، مناظرہ نہ کریں، بلکہ خیر خواہی کے جذبے سے سکھانے کا کام کریں. ورنہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارے پاس یہ دلیل تمہارے پاس مت کیجیے. وہ معصوم ہے، اس کو علم نہیں ہے بیچارے کو، ورنہ اور کفر میں بڑھ جائیں گا. آپ عقل سے کام لیجیے، حکمت سے کام لیجیے اور کہیے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تم مانتے ہو نہیں مانتے ہو؟ چلو ان کا عقیدہ دیکھتے میرے بھائی. رد میں نہیں، ارے ہم ثابت کر دیں گے نہیں تھا، تم ثابت کرو تھا، وہ نہیں، کبھی بھی نہیں. چونکہ وہ تو بیچارے معصوم ہے، میں کہوں گا علم ہی نہیں ہے. تو وہاں محبت کے ساتھ، عاجزی ان کے ساری کے ساتھ نالج دیجیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا اتنا جتنا ان کے رب نے انہیں دیا تھا، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب ہوتا ہے جتنا ان کا رب دیتا ہے. اس کے علاوہ کسی کو علم غیب نہیں ہوتا ہے.